السلام علیکم دوستو، پاکستانی شادی کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ڈھول وغیرہ، بریانی کی خوشبو، دلہن کا بھاری جوڑا اور وہ کزنز جو ہر تقریب کو ڈانس پارٹی بنا دیتے ہیں۔ اور ہاں، وہ چاچو جو ہر وقت کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری شادیوں کے وقت تو یہ سب نہیں ہوتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر شادی میں یہ سب ضرور ہوتا ہے، ڈرامہ بھی، خوشیاں بھی اور کھانے پینے پر چھینا جھپٹی بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی اسٹیریوٹیپیکل شادیوں کی، جہاں ہر چیز ایک خاص پیٹرن پر چلتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ مہندی سے ولیمے تک سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور آخر میں ابا کی جیب خالی اور مہمانوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی صرف ایک تقریب نہیں ہوتی، یہ پورے خاندان، محلے اور کبھی کبھی پورے گاؤں کا پروجیکٹ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے۔ شادی شروع ہونے سے پہلے ہی گھر والے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ امی کہتی ہیں بس لڑکی کی شادی پر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اور ابو حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ خرچہ تھوڑا کم کر لو، اور کزن صرف ایک بات سوچتے ہیں کہ ڈانس کس دن کرنا ہے اور کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ پھر مہندی کی تقریب میں چلے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے لڑکی کے ہاتھ پیلے کر دیے جاتے ہیں جیسے کوئی ہلدی کا اشتہار چل رہا ہو، اور ساتھ ہی کزنز ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ انسٹاگرام پر اپلوڈ ہو سکے۔ پھر آتا ہے بارات کا دن، جس میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیر سے کیوں آئے، اور لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک کھانا کیوں نہیں لا رہے، اور بیچارہ دلہا صحرا باندھ کر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے امتحان دینے جا رہا ہو۔ دلہن کا لباس اتنا بھاری ہوتا ہے جس کا وزن اکثر دلہن کے اپنے وزن سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنے زیورات کے لگتا ہے جیسے کوئی بینک کا لاکر ساتھ لے آئی ہو۔ تصاویر میں مسکراہٹ کم اور برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے ولیمے کا دن، یہ وہ دن ہوتا ہے جب سب کھانے پر فوکس کرتے ہیں، پلیٹ میں اتنا ڈال لیتے ہیں جتنا شاید پورے ہفتے میں نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بریانی ختم ہونے سے پہلے اپنی پلیٹ بھر لیتے ہیں جیسے ورلڈ کپ کا میچ ختم ہونے والا ہو، اور اسی طریقے سے شادی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ شادی کے پھر آتے ہیں مسائل۔ اب ذرا شادی کے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دکھاوا اور فضول خرچی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی سب سے بڑی اور یادگار ہو۔ جہیز کا دباؤ بھی الگ ہے، لڑکی والوں پر یہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ جہیز اچھا ہونا چاہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں شادی کو مشکل اور بوجھ بنا دیتی ہیں۔ سوچیں، ایک عام سا گھر، ایک عام سا باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیٹی کے چہرے پر خوشی ہو، وہ ہنسی خوشی اپنے نئے گھر میں جائے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک پریشانی ہے، ایک بوجھ ہے۔ ہمارے ہاں شادی خوشی کا دن کم اور دکھاوے کا مقابلہ زیادہ بن گیا ہے۔ فضول خرچی اور دکھاوا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی سب سے شاندار ہو، سب سے یادگار ہو۔ مہنگے شادی ہال، کئی دنوں کی تقریبات، برانڈڈ کپڑے اور قیمتی زیورات، یہ سب چیزیں شادی کی خوشی کی بجائے ایک بوجھ بنا دیتی ہیں۔ بیٹی والوں سے کہا جاتا ہے کہ جہیز اچھا ہو ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دن کھانا کھا کر چلے جائیں گے اور پیچھے قرضوں کا ایک بوجھ چھوڑ جائیں گے۔ کتنے ہی والدین اپنی پوری زندگی کی کمائی صرف اس لیے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکیں، اور کتنی ہی بیٹیاں صرف اس وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے والدین جہیز نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہے رسم و رواج کا دباؤ، مہندی، ڈھولکی، فوٹو شوٹ، بڑی بڑی باراتیں، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اصل نکاح پیچھے رہ گیا ہے اور رسومات آگے بڑھ گئی ہیں۔ لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہ سب دکھاوا ہے جو شادی کے اصل مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے مقابلے بازی کا رجحان۔ اگر فلاں کے بیٹے کی شادی پر لاکھوں خرچ ہوا ہے تو دوسرے کو لگتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ سوچ کئی خاندانوں کو مقروض کر دیتی ہے۔ شادی جو سکون اور خوشی کا ذریعہ ہونی چاہیے، وہ قرض اور فکر کا باعث بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی کو جتنا مشکل بنایا جائے گا اتنی ہی برکت کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، لیکن افسوس ہم نے شادی کو رسموں، جہیز اور دکھاوے کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی لڑکیوں کے وقت پر شادی نہیں ہوتی، کئی گھرانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی شادیاں کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتی ہیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں، سیدھی سادہ تقریب، نکاح کی سنت کے مطابق کریں، بلا دکھاوا، بلا فضول خرچی۔ ایسی شادی ہی اصل خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم شادیاں آسان نہیں بنا سکتے؟ کیا خوشی کا دن صرف دکھاوے اور قرضوں کا بوجھ ہونا چاہیے؟ اسلام تو ہمیں ہمیشہ سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی، تو جہیز میں صرف ایک چٹائی، ایک پانی کی مشک اور چند گھریلو چیزیں تھیں۔ نہ کوئی بڑا جہیز، نہ بڑی تقریب، بس سادگی اور برکت۔ اگر ہم دکھاوا اور فضول خرچی چھوڑ دیں تو شادیاں واقعی خوشی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سادہ شادی میں نہ والدین پر بوجھ ہوتا ہے، نہ بیٹی کی عزت کم ہوتی ہے، بلکہ عزت تو بڑھتی ہے کہ نکاح سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو کیا ہی بات۔ سوچیں، اگر ایک شادی سادگی سے ہو جائے تو نہ کوئی قرض لینا پڑے، نہ کسی کو
جہیز دینا پڑے، نہ فضول رسومات نبھانی پڑے۔ ایسی شادی میں سب دل سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اصل خوشی رشتہ جوڑنے میں ہے، نہ کہ مہنگے ہال یا قیمتی زیورات میں۔ سادہ شادی سے معاشرے میں ایک نیا پیغام بھی جاتا ہے۔ جب ایک خاندان سادگی اختیار کرتا ہے تو دوسرے کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی آسان بنے۔ یوں رفتہ رفتہ پورا معاشرہ فضول خرچی اور دکھاوے سے نکل کر اصل سنت کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، یعنی جتنی زیادہ سادگی اتنی زیادہ برکت۔ اب دوستو، ایک اور دلچسپ چیز جو پاکستانی شادیوں میں اکثر نظر آتی ہے وہ ہے کزن میرجز۔ جی ہاں، ہمارے ہاں تو بچپن سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کر فلاں کزن سے ہی شادی کرنی ہے، یعنی ابھی ہوم ورک کی کاپی پوری نہیں ہوئی لیکن شادی کا فیصلہ پہلے ہو گیا۔ کزنز میرجز کے اپنے مزے بھی ہیں اور مسائل بھی۔ مزہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، فیملی بھی اچھی طرح پہچانتی ہے، رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی خاندان میں شادی ہو گئی، کتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب شادی کے بعد ذرا سا بھی جھگڑا ہو جائے تو صرف میاں بیوی نہیں لڑتے بلکہ پورا خاندان دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ امی اپنی بہن سے ناراض، خالہ اپنی بھانجی سے خفا اور کزنز آپس میں ایک دوسرے سے، اور خدا نہ کرے رشتہ نہ چلا تو خاندان کے اندر ایسا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگلی کئی شادیاں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے میڈیکل پہلو پہ۔ یہ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جسے بہت سارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور ریسرچ کے مطابق کزن میرجز میں جینیٹک ڈس آرڈرز ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں فیملیز کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، تو اگر خاندان میں پہلے سے کوئی بیمار موجود ہو تو وہ بیماری اگلی نسل میں اور زیادہ اسٹرانگ ہو کر آ سکتی ہے۔ جو مسائل دیکھے گئے ہیں میڈیکلی، وہ اس میں کچھ برتھ ڈیفیکٹس ہیں، بچوں میں پیدائشی بیماریاں، نظر یا سماعت کی کمزوری، ذہنی یا جسمانی کمزوری، خون کی بیماریاں اور بعض کیسز میں بچے کی گروتھ متاثر ہونا۔ اس لیے ڈاکٹرز بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ کزنز میرجز کی جائیں تو پہلے میڈیکل ٹیسٹ ضرور کر لینا چاہیے۔ کزن میرج میں ایک طرف آسانی ہے کہ فیملی ایک دوسرے کو جانتی ہے، لیکن دوسری طرف بڑے خطرات ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف رشتہ داری دیکھ کر فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ میاں بیوی کے مزاج، سوچ اور مستقبل کو دیکھیں، میڈیکل پہلو پر بھی غور کریں اور سب سے بڑھ کر شادی کو اللہ کے حکم اور آسانی کے ساتھ نبھانے کی نیت کریں۔ پاکستانی معاشرے میں شادیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسٹیریوٹائپ یہ بھی ہے کہ انٹر کاسٹ میرج یعنی اپنی ذات یا برادری سے باہر شادی کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اکثر والدین اور بڑے یہ سوچتے ہیں کہ شادی صرف دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں اور دو برادریوں کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی پسند، اپنی ذات سے باہر شادی کرے تو فوراً اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری برادری میں ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ یہ وہ جملے ہیں جو اکثر ان شادیوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی محبتیں اور تعلقات صرف اس لیے قربان ہو جاتے ہیں کہ ذات ایک جیسی نہیں تھی۔ انٹر کاسٹ میرج کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر خاندان سمجھتے ہیں کہ برادری کا فرق کلچر اور عادات کا فرق بھی ہے اور یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ بعض اوقات یہ بات صحیح بھی نکلتی ہے اگر دونوں خاندان اپنی سوچ میں بالکل مختلف ہوں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے کامیاب شادیاں انٹر کاسٹ بھی ہوئی ہیں جہاں لڑکا اور لڑکی نے سمجھداری اور برداشت سے اپنی زندگی خوشگوار بنائی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی کو ضرورت سے زیادہ سوشل پریشر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں بھی شادی کے معیار تقوی، دینداری اور اخلاق بتائے گئے ہیں، نہ کہ ذات یا برادری۔ اگر خاندان یہ سوچ لے کہ لڑکے اور لڑکی کی خوشی اور کمپیٹیبلٹی زیادہ اہم ہے تو کئی مسائل خود ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اگر حل کی بات کریں تو سب سے پہلے والدین اور نوجوان نسل کو کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ اگر لڑکا اور لڑکی کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں اور گھر والے بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے لیں۔ دونوں خاندان اگر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو غلط فہمیاں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، معاشرے میں بھی ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ برادری یا قبیلہ خوشیوں اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیاب شادی کا راز محبت، عزت، صبر اور ایک دوسرے کو قبول کرنا